مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کام نے جو ہجرت کی وہ ہجرت بھی نرالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی ہجرت کی، آپ کے اور میرے آقا نے بھی ہجرت کی، لیکن تمام لوگوں نے اپنے حواریوں اور صحابہ کرام کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ہجرت کی۔ حسین کی ہجرت کا انداز بڑا نرالا ہے۔ مدینے کا سکھ چھوڑا، ہجرت کی، مدینے کا سکون چھوڑا، مسجد نبوی کی امامت و خطابت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے ہجرت کدھر کر رہے ہیں؟ لوگ ہجرت کرتے ہیں سکون کے لیے، حسین ہجرت کر رہا ہے سکون قربان کر کے کربلا میں اپنا سارا کنبہ کٹا کے خود شہادت پیش کر کے دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ آیا نہ ہوگا اسے طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اور امام علی مقام یہ سکون چھوڑا، ہجرت کا انداز بھی نرالا ہے۔ بچپن میں ہر مقام میں ناز اٹھانے والا حسین ہر مقام میں ناز کی نیاز دینے کربلا آ رہا ہے۔ 72 تسبیحاں پڑھوائیں اپنے نانا سے پشت انور پہ سوار ہو کے، وہ ناز کی انتہا تھی۔ 72 کٹا کے دین بچایا، یہ نیاز کی انتہا ہے۔ اے نانا جان، آپ نے تو سر سجدے سے اٹھا لیا، یہ میرا مقام ناز ہے کہ میں پشت انور پہ سوار ہو جاؤں تو نبیوں کے امام کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، نبیوں کا امام سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، یہ مقام ناز ہے۔ اس کی نیاز کربلا میں دوں گا جب سر سجدے میں ہوگا اور شمر کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، لیکن میرا سر سجدے سے اٹھے گا نہیں، شمر کو سر اتار کے اٹھانا پڑے گا۔ سر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ حضرات محترم، جب میدان کرب و بلا میں امام علی مقام جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟ جو 72 جانثار تھے، 72 جانثاروں میں ایک روایت کے مطابق 18 بندے آل رسول کے، ایک روایت کے مطابق 20 بندے آل رسول کے، باقی جتنے بھی تھے ان 72 میں سے 18 یا 20 کو نکالو، باقی سارے وہ لوگ تھے جو یا صحابہ کی اولاد تھی یا صحابہ تھے، خدمت کرنے ساتھ چلے آئے تھے۔ ابھی تو مدینے والے کو پتہ نہیں تھا کہ حسین کو رستے میں روک کر جنگ کی جائے گی، مدینے والوں کو تو یہی تھا کہ کوفے والوں نے 1400 خط لکھ کر بلایا ہے امام بنانے کے لیے۔ اگر مدینے والوں کو پتہ ہوتا جنگ لڑنی پڑے گی، مدینہ سارا ساتھ آتا، مکہ سارا ساتھ آتا، حجاز مقدس سارا ساتھ آتا، لیکن اگر کوئی ساتھ نہیں آیا، وہ چند خدمتگار جو ساتھ تھے وہ ساتھ آئے، لیکن جب مشکل وقت آیا امام علی مقام پہ سب سے پہلے جانثاروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرات محترم، محرم شریف سے لے کر یہ گزشتہ جمعہ جو گزرا ہے، اس جمعے تک میں تسلسل کے ساتھ واقعہ کربلا آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا رہا ہوں، سب کی شہادت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جو لوگ وہ واقعہ کربلا دیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ میرا چینل ہے حقیقت اسلام، یوٹیوب کھولیں، اپنے موبائل میں سے سرچ کا بٹن دبائیں حقیقت اسلام، انگلش یا اردو میں لکھیں تو وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے جانثاران جتنے بھی ساتھ تھے انہوں نے ایک ایک کر کے امام علی مقام کے قدموں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے بعد آل رسول خانوادہ رسول ہاشمی خاندان کی باری آئی، مسلم بن عقیل کے بیٹے
حضرت عقیل کے بیٹے، مولا کائنات مولا علی کے بیٹے، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی کے بیٹے حضرت جعفر بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کے صاحبزادے ہیں۔ مولا علی نے خلفائے ثلاثہ کی محبت میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پہ رکھے ہیں۔ بیٹے علی کے ہیں نام ابو بکر ہے، بیٹے علی کے ہیں نام عمر ہے، بیٹے علی کے ہیں نام عثمان ہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ایک ایک کر کے جناب امام علی مقام کے قدموں پہ نچھاور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت قاسم بن حسن، اور بعد میں حضرت امام حسن کے بیٹے ابو بکر بن حسن، حضرت عثمان بن حسن، یہ بیٹے امام حسن کے ہیں۔ نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام پہ ہے۔ ان کی قربانی کے بعد 19 سالہ قاسم جب امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کتنا روح فرسا منظر تھا، وہ کتنا جان کہا منظر تھا جب 19 سالہ قاسم نے اپنے چچا جان امام علی مقام امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر شہادت کی اجازت طلب کی۔ حضرات محترم واقعہ بڑا دل سوز ہے لیکن میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام علی مقام کی ہمشیرہ، ان کے دو بیٹے حضرت اون اور حضرت محمد، وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں کہ ماموں جان ہمیں بھی اجازت مرمت فرمائیے، لیکن آپ اجازت نہیں دیتے کہ بچے نانکوں کے پاس جاتے ہیں تو مامے اور نانے بڑے تحفوں سے نوازتے ہیں۔ اے میرے بیٹو، میں تمہیں یہاں میدان کربلا میں تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت کیسے دے دوں؟ میں تمہیں نیزوں سے زخمی ہونے کی اجازت کیسے دے دوں؟ ان پھول جیسے رخساروں کو کملانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ وہ اپنی امی جان حضرت بی بی زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بی بی زینب نے عرض کیا میرے بھائی کل قیامت کے دن مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لو، جب ہماری ماں فاطمہ الزہرا لخت جگر مصطفیٰ مجھ سے پوچھے گی جب میرے لاڈلے حسین پہ مشکل وقت تھا، لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اے زینب بتا تو نے حسین پر کیا نچھاور کیا؟ اے میرے بھائی جان مجھے اس شرمندگی سے بچا لیجئے، میرے پاس آپ پر نچھاور کرنے کے لیے اور کچھ نہیں، میرے یہ دو ننھے ننھے پھول ہیں، ایک کا نام اون ہے ایک کا نام محمد ہے، انہیں اپنے قدموں پہ نثار ہونے کی اجازت عطا فرمائے۔ المختصر وہ بھی گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، امام علی مقام کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بھی میں پیش کر چکا ہوں، انہوں نے اپنی جان امام علی مقام کے قدموں پہ نچھاور کی۔ اس کے بعد معصوم علی اصغر، وجود چھوٹا ہے لیکن یزیدی لشکر میں کے اندر وہ زلزلہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ قیامت تک کفر کی صفوں میں جس شہادت سے قیامت تک زلزلہ بپا ہوگا، وہ شہادت چھوٹی ہے، جسم چھوٹا ہے لیکن قربانی بہت عظیم ہے۔ امام علی مقام نے ثابت کر دیا صرف 18 سالہ علی اکبر ہی نہیں، اے میرے مولا جب تیرے دین پہ مشکل بنے گی علی اکبر کی جوانی بھی لٹاؤں گا، 6 ماہ کا جو پیدل چل کے نہیں آ سکتا تھا اس کو اپنے بازوؤں پہ اٹھا کے تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ ان کے بعد امام علی مقام جب تیاری پکڑ کے اپنے خیمے سے نکلے تو بیبیوں کا حال دیکھنے والا تھا۔ یہ سننا سنانا اور بات ہے لیکن ذرا تصور کیجئے کہ وہ بیبیاں جن کا آخری سہارا حسین رہ گیا ہے، جب وہ خیمے میں سے تیاری کر کے باہر نکلے ہوں گے یزیدی لشکر کے سامنے جانے کے لیے، جس لشکر کے سامنے جتنے نوجوان صبح سے لے کر اب تک گئے ہیں واپس زندہ کوئی نہیں آیا، جو بھی گیا شہید ہو کے آیا۔ سارا دن میرا امام حسین امام علی مقام اپنے پیاروں بھانجوں بیٹوں بھتیجوں کی لاشیں ڈھو ڈھو کے حضرات محترم تھک چکا ہے، ایک حسین لاشیں ڈھونے والا اور قطار اندر قطار شہید پڑے ہیں۔ ذرا تصور فرمائیں آپ سفر میں ہوں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے، ساتھ فیملی اور بچے ہوں، کتنے پریشان ہوتے ہو۔ حضرات محترم میرے حسین کو سلام
احترام کرو. جو دین اسلام کو بچانے کے لیے حالت سفر میں ہے, وطن سے بے وطن ہے, غریب الوطن ہے, میدان کرب و بلا ہے, بھائیوں بھانجوں بھتیجوں کی لاشیں سامنے ہیں, ایک ایک لاش کو اپنے کندھے پہ اٹھائے. ذرا تصور کریں جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا, امام علی مقام کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. حضرات محترم, ان تمام قربانیوں کے دینے کے بعد امام علی مقام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, عرض کیا مالکا شکوہ کوئی نہیں, ایک دعا ہے, وہ دعا قبول کر. اللہم آتل حسین صبرا و اجرا. میں نے بھی ٹھان لیا, اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ آج مشکل وقت ہے, آزمائشیں سخت ہیں, لیکن حسین نے بھی اپنا سینہ مضبوط کر لیا ہے. میں دیکھتا ہوں میرا سینہ مضبوط ہے یا آزمائش کی سل زیادہ وزنی ہے. حضرات محترم, کائنات کی ساری سلوں کے سامنے امام علی مقام کا سینہ مضبوط رہا, اور امام علی مقام نے ہر موقع پہ صبر کی انتہا کر کے دکھائی. رب سے مانگا اللہم آتل حسین صبرا و اجرا, یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما, صبر پہ عظیم اجر عطا فرما. وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے, تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے. حضرات محترم, جب امام علی مقام یزیدی لشکر کے سامنے گئے, میں پچھلے جمعے پہ امام حسین کی شہادت پیش کر چکا ہوں کہ جب امام علی مقام کی آپ کی شہادت ہو گئی, حضرت بی بی زینب دوڑ کے گئی اور آواز دے رہی ہیں, میرے بھائی صبح سے لے کر شام تک ہر بندے کی لاش آپ نے اٹھائی, لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اب پیچھے مرد تو کوئی نہیں بچا, لیکن آپ کی ہمشیرہ زینب آپ کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. حضرات محترم, جب امام علی مقام امام حسین نے شہادت پیش کی تو سر سجدے میں تھا. تو یہی بات ہے جو میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کے استاد, آپ کے پیر, بلکہ پورے خانوادہ چشت اہل بہشت کے سربراہ شہنشاہ چشت اہل بہشت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ بنا لا الہ است حسین, لا الہ لا میں نے نہیں, لا میں نے معبود, یہ لا کی لا نفی ہے, لا نفی ہے. اور خواجہ معین الدین نے الا اللہ نہیں کہا, بلکہ کہا بنا لا الہ, بنا لا الہ است حسین. حضرات محترم, یہ انکار جو حسین نے میدان کربلا میں کیا, جب انہوں نے پوچھا کہ یزید کی بات کرتے ہو یا نہیں, تو آپ کا جواب یہی تھا, علی اکبر قربان کر دیا, کہا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. قاسم دے دیا اور کہا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. معصوم علی اصغر لٹا دیا, جملہ یہی رہا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ہے انکار حسین, یہ ہے یزیدی قوت کے سامنے انکار حسین, جس کی ترجمانی معین الدین چشتی اجمیری نے کی. معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں بنا لا الہ است حسین. لیکن بعد میں کلندر لاہوری علامہ اقبال آئے, انہوں نے بھی حد کر دی, انہوں نے کہا نقش الا اللہ, یہ بنا لا الہ, یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حسین کے انکار کا ذکر کیا, ڈاکٹر اقبال نے حسین کے اقرار کا ذکر کیا. انکار یزیدیوں کے سامنے, انکار باطل کے سامنے, انکار کفر کے سامنے, اور اقرار اس رب کے سامنے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا تھا بنا لا الہ است حسین. ڈاکٹر اقبال نے کہا نقش الا اللہ, بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. اقبال کہتا ہے ہماری نجات کی سطر کا عنوان امام علی مقام نے میدان کربلا میں سجدے میں سر رکھ کے اس رب کی بارگاہ میں ہاں کر کے دے دیا. سجدے میں سر جھکا ہوا, جھکا ضرور ہے حسین کربلا میں, پر خدا کے سامنے. سجدے میں سر جھکا ہوا, نیزے پہ سر بلند, سجدے میں سر جھکا ہوا,
نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال۔ حضرت امام علی مقام، آپ کی شہادت کیسے ہوں؟ میں جمعے پہ پیش کر چکا ہوں، وہ میرا خطاب یوٹیوب پہ آ چکا ہے، آن لائن ہو چکا ہے، کسی نے سننا ہو تو سن سکتا ہے۔ حضرات محترم، جب سب شہید ہو گئے، سب کی شہادت کے بعد اب عمر بن سعد نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ہمارے جتنے بھی مقتول ہیں ان کو کفن دفن کیا جائے، ان کا جنازہ پڑھا جائے۔ یزیدی لشکر میں جتنے بھی مر گئے، ہلاک ہو گئے، سب کا جنازہ بھی پڑھا گیا۔ عمر بن سعد کے لشکر نے سب کا جنازہ پڑھا، سب کو دفنا دیا، لیکن وہ خاندان جن کے گھر میں داخل ہونے کے لیے جبریل کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے، وہ امام علی مقام جنہوں نے مقام ناز کی بلندیوں پہ جو تھے، ان کا لاشا ایسے پڑا ہوا ہے، سارے دن کی تپتی دھوپ اور عرب کا صحرا اور کربلا کا وہ تپتا ہوا صحرا، جب آسمان انگارے برسا رہا ہے، زمین شعلے اگر رہی ہے، ایسے تپتی ہوئی ریت پر ان شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے، بے گورو کفن پڑے ہوئے لاشیں کملا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو دفناتا نہیں، کوئی جنازہ نہیں پڑتا۔ اتنے میں شام ہو گئی، شام کے وقت یزیدی لشکر مختلف ٹولیوں میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ کنبا، وہ خاندان رسالت، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، وہ ان کی جو بچی کھچی بیبیاں، جو بچیاں اور بچے ہیں اور بیمار زین العابدین، آپس میں بیٹھ کے اپنے شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں۔ راہ تسلیم و رضا میں اہل بیت مصطفیٰ، راہ تسلیم و رضا میں اہل بیت مصطفیٰ، صبر کا کرتے تھے باہم امتحان بیٹھے ہوئے۔ ہمارے چشتیہ سلسلے کے شہنشاہ سلطان الاولیاء، سلطان الاولیاء حضرت سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء، ان کی ایک کتاب ہے رات القلوب۔ رات القلوب کے اندر سلطان الہند سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء نے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر ان کا ایک روایت درج فرمائی ہے۔ حضرات محترم، ہمارے چشتیہ سلسلے کے ولیوں کے ولی سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے رات القلوب۔ رات القلوب میں فرید الدین مسعود گنجے شکر کا قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ اس رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں، جب سوتے ہیں خواب آیا کہ لخت جگر مصطفیٰ برقعے میں پوش ہیں اور کسی میدان میں ہیں، اپنا دامن اٹھا کے اپنے دوپٹے کا آنچل لے کے زمین کو صاف کر رہی ہیں۔ یہ بزرگ پوچھتے ہیں اماں جی یہ کیا کر رہی ہیں آپ، اس جگہ کو اپنے آنچل سے صاف کیوں کر رہی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں میں فاطمہ الزہرا ہوں، میں لخت جگر مصطفیٰ ہوں، آج ایک میرا مسافر حسین جس جگہ پہ گرے گا، آج میں اپنے پلو سے اس جگہ پہ جا کے میں نیچے سے کنکر اور روڑ ہٹا رہی ہوں تاکہ میرے مسافر کو تکلیف نہ ہو۔ حضرات محترم، یہ جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ تاریخ میں رقم ہے اور تاریخ میں موجود ہے، ساری باتیں مسلمہ روایات کے ساتھ ثابت ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 2423 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کو سویا تو خواب آنکھ لگی، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا کے بیٹے، یہ اس وقت بھی زندہ تھے میدان کرب و بلا جب یہ واقعہ ہوا، لیکن آپ کربلا میں نہیں تھے، کہیں اور تھے۔ آپ کو دوپہر کے وقت جب نیند میں آپ فرماتے ہیں مجھے خواب آیا،
خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ نبیوں کے امام کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے، سفر کے اثرات ہیں، آپ کے بال مبارک اڑے ہوئے ہیں، ان پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں اور لگ رہا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، آپ یہ کیا کٹھا کر رہے ہیں، یہ شیشی میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں کربلا میں تھا، کربلا کے اندر میرا نواسا۔ اس روایت کو صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر بھی لکھا ہے، امام بہقی نے بہقی شریف کے اندر بھی لکھا ہے، اور مسند احمد کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 12423، اور حدیث کا سٹیٹس ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں آج میدان کربلا میں تھا، وہاں میرا لاڈلا حسین جس کو میں اپنے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، جس کو میں اپنی پشت انور پہ سوار کراتا تھا، جس کے میں ناز اٹھاتا تھا، آج میری امت اس کو میدان کربلا میں انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ میں ان کے اور ان کے ساتھیوں کا خون اس شیشی میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے جاگ آئی، میں نے وہ دن وہ وقت میں نے نوٹ کر لیا، چونکہ وہ میڈیا کا دور نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے خبر آئی امام علی مقام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ میں نے وہ لکھی ہوئی تاریخ اٹھا کے دیکھی تو اسی دن کا واقعہ تھا جس دن مجھے خواب آیا تھا۔ حضرات محترم پتہ چل رہا ہے کہ نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس واقعے کا پتہ بھی تھا، اور آپ روحانی طور پر اس واقعے کے وقت موجود بھی تھے۔ اور حضرت امام حجر اسقلانی ہو گئے، یا امام بہقی ہوں، یا حافظ ابو نعیم ہوں، یا علامہ ابن کثیر ہوں، یا علامہ ابن حجر مکی ہوں، یا امام سیوطی ہوں، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، یہ روایات ان سب نے پیش کی ہیں، ان تمام اکابر نے پیش کی ہیں، اور یہ فرماتے ہیں جس دن حسین شہید ہوئے بیت المقدس کا جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا نیچے سے خون نکلتا تھا۔ حضرات محترم آپ ذرا تصور کریں جب سارا خاندان کٹ گیا ہو، سارا خاندان جب ذبح ہو چکا ہو، حضرت بی بی زینب اور حضرت ام کلثوم جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی ہمشیرگان تھی، ان کی کیا حالت ہوگی جب سارا خانوادہ رسالت کٹا پٹا تھا اور دشمن اپنوں کو دفنا رہے تھے، وہ جشن اور خوشیاں منا رہے تھے، اور آل رسول باہم صبر کا امتحان دے رہے تھے۔ حضرات محترم پھر کیا ہوا؟ اسی طرح رات گزری، وہ ساری رات بی بی زینب نے امام علی مقام کی لاش پہ بیٹھ کے گزاری، ان کے لیے دعا کرتے، انہیں سلام پہنچاتے گزاری، اور امام زین العابدین جو بیمار تھے، انتہا کے بیمار جن سے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ حضرات محترم جب صبح ہوئی تو ان یزیدی لشکریوں نے اس سارے خانوادہ رسالت کے قافلے کو قید کر کے اسیر کر کے کوفے پہنچانے کا اہتمام کیا، اور امام علی مقام امام حسین کے سر اقدس کو نیزے پہ چڑھا کے نیزہ بلند کیا، نیزہ بلند کر کے وہ جلوس کی صورت میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور اسی انداز میں وہ کوفے کے اندر پہنچے، اور کوفے کے اندر اس علاقے کا گورنر ابن زیاد جس کے حکم پر عمر بن سعد یہ سارا لشکر لے کے حاضر ہوا تھا، وہ ابن زیاد اس کے دربار میں جب پہنچے، حضرات محترم امام علی مقام کا سر انور تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، وہ چھڑی کبھی امام علی مقام کے سر مبارک آپ کے سر مبارک پر مارتا، کبھی ہونٹوں پہ لگاتا، کبھی دانتوں پہ لگاتا۔ حضرات محترم وہاں پر مسجد وہاں پر ابن زیاد کے سامنے ایک بہت بڑے صحابی جو بزرگ تھے، حضرت زید ابن ارقم ان کا نام ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا او زیاد بدنحال،
میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں نبی کا صحابی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ پہ رسول اللہ کو حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ جس جگہ پہ تم چھڑی لگا رہے ہو خبردار چھڑی ہٹا لو، اب چھڑی حسین کے ہونٹوں پہ نہ لگانا۔ حضرات محترم ابن زیاد چونکہ صفاق انسان تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عمر کا لحاظ ہے، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو ابھی تمہاری گردن مار دیتا۔ آپ نے فرمایا بڑی عجیب بات ہے، عمر کا تو لحاظ کرتے ہو لیکن جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کی آل کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے۔ حضرات محترم پھر اس نے اعلان کیا کہ کوفہ کی جو جامع مسجد ہے اس میں لوگوں کو اکٹھا کرو اور یہ جتنے بھی اسیران کربلا ہیں ان کو مسجد میں لے جاؤ، سر حسین کو بھی مسجد میں لے جاؤ۔ اور حضرات محترم پھر سارا کوفہ مسجد میں اکٹھا ہوا، جو سارا کوفہ حسین کو خط لکھ کے جنہوں نے بلایا، 1400 خطوط کا وہ تھیلا امام علی مقام کے ساتھ تھا، میدان کربلا کے سفر میں وہ ساتھ تھا۔ حضرات محترم جب یہ کوفے کی جامع مسجد میں عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے سب کو پہنچایا گیا، کوفہ سارا اکٹھا ہو گیا، وہاں پہ کھڑا ہو کے ابن زیاد خطاب کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کذاب ابن کذاب استغفر اللہ نعوذ باللہ، یا اللہ مجھے معاف کرنا، پر یہ اس کے لفظ ہیں، کذاب ابن کذاب یعنی جھوٹا بن جھوٹا، مطلب حسین اس کے نزدیک حسین بھی جھوٹا تھا، حسین کا باپ مولا علی بھی جھوٹا تھا۔ کہتا ہے کہ کذاب ابن کذاب کو خدا نے شکست دی اور یزید امیر المومنین کو خدا نے فتح دی۔ وہاں پر میرے نبی کے ایک صحابی پورے مجمع کے اندر، ایک صحابی میرے نبی کے جو نابینا تھے عبداللہ بن عفیف ازدی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، قبیلہ ازد کے فرد تھے، انہوں نے جرت کی، جرت کر کے اٹھے، انہوں نے فرمایا تم جھوٹے، تیرا باپ جھوٹا، تیری ماں جھوٹی، اور جن کو تو جھوٹا کہہ رہا ہے کائنات کے اندر ان سے سچا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا اس کو پکڑ لو، عبداللہ بن عفیف کو پکڑ لیا گیا، تھے نابینا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، قبیلہ ازد کے چند اثر و رسوخ رکھنے والے سردار انہوں نے چھڑا لیا، چھوڑ دیا اس نے، لیکن وہ ابن زیاد بڑا بدبخت تھا۔ جب مجمع چھٹ گیا تو عبداللہ بن عفیف کو بھی بلایا، آل رسول کے حق میں بولنے کی پاداش میں میرے نبی کے اس ضعیف بوڑھے نابینا صحابی کو چوک میں لٹکا کر ابن زیاد نے پھانسی دے دی۔ اس طرح یہ لشکر کٹا پھٹا، یہ کوفے سے نکلا اور یہ دمشق کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ کوفے سے پھر آگے دمشق کے اندر چونکہ یزید پلیت ہے، پہلے گورنر کے دربار میں لے جایا گیا، پھر گورنر نے اس پورے قافلے کو دمشق بھیجا یزید پلید کے پاس۔ یزید کو جب پتہ چلا کہ کچھ دیر کے بعد وہ قافلہ دمشق میں آ رہا ہے تو اس نے اعلان کیا پورے دمشق کو سجا دیا جائے، پورا شہر سجایا جائے، گانے بجائے جائیں، باجے والوں کو بلایا جائے، شیخوں کو ڈھول والوں کو بلایا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے۔ وہاں دمشق کے اندر میرے نبی کے ایک اور صحابی تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کا نام تھا حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بڑے خوشیاں منا رہے ہیں، پوچھا کہ یہ خوشیاں کس کی ہیں؟ انہوں نے بتایا، ان شام کے لوگوں نے بتایا کہ یزید کا ایک دشمن تھا، اس کو قتل کر دیا گیا اور وہ قافلہ ان کے سر لے کر آ رہا ہے، اس خوشی میں پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کون دشمن تھا؟ بتایا گیا کہ وہ حسین ابن علی تھا۔ حضرات محترم حضرت سال نے فوراً پوچھا کہ وہ شہر کے کون سے دروازے سے داخل ہوگا؟ اس زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، ان کو بتایا گیا باب الساعہ سے داخل ہوگا۔ حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اس باب الساعت پر پہنچے، دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک سر نیزے پہ سوار ہے،
جب وہ سر قریب آیا اپنے سر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کسی نے پوچھا رو رہے ہو وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سر والے کو دیکھا میں نبی کریم کا صحابی ہوں, یہ چہرہ دیکھ کر مجھے محمد مصطفیٰ کا چہرہ یاد آ رہا ہے. آپ کی دھاڑیں نکل گئی, ہزاریوں سے رو رہے ہیں. ان قافلے والوں میں سے ایک بچی ان کے پاس آتی ہے, کہتی ہے آپ بڑا روتے ہیں ہم پر, کون ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں ہم پر؟ اس نے کہا کہ بی بی آپ کون ہو؟ وہ بچی کہتی ہے میرا نام سکینہ ہے, میں امام حسین کی بچی ہوں. حضرت سال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ کوئی میرے لائق کوئی حکم ہو, ان پلیتوں کے ساتھ تو میں کچھ نہیں کہا, میں اکیلا ہوں, پھر بھی میرے لائق کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیں. حضرت بی بی سکینہ فرماتی ہیں ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے پورا شہر آ رہا ہے, سب کی غیر نگاہیں ہمارے چہروں پر پڑتی ہیں. میری ایک ہی عرض ہے آپ سے کہ جس بندے کے ہاتھوں میں نیزہ ہے, جس نیزے کے اوپر میرے ابا جی کا سر ہے, اس بندے کو کہو کہ میرے باپ کا سر آگے لے کر جائے, تاکہ ان سارے تماشا دیکھنے والوں کی نگاہیں ہم پر پڑنے کی بجائے اس سر کی طرف متوجہ ہو جائیں, ہم بے پردگی سے بچ جائیں. میں قربان آل رسول کے اس کردار پر, سارا کنبہ کٹا پھٹا ہے پھر بھی شریعت کا لحاظ ہے, پھر بھی شریعت کا پاس ہے, اپنے نانا جان کی شریعت کا خیال ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی کا سارا آگے کرا دو تاکہ ان تماشائیوں کی نظروں کی توجہ ادھر ہو جائے, ہم بے پردگی سے بچ جائیں. حضرت سال میرے نبی کے صحابی نے اس نیزے والے سے کہا کہ جو لینا ہے لے لو, میری گزارش ہے کہ سر حسین قافلے سے آگے لے جاؤ تاکہ لوگوں کی نظروں سے یہ بیبیوں کی بے پردگی نہ ہو. اس نے کہا 400 درہم دو گے تو میں یہ کر لوں گا. وہ تو پیسے کے بندے حضرات محترم. حضرت سال چونکہ تاجر تھے فوراً 400 درہم نکال کے دیے. اس زمانے میں 400 درہم بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی. فوراً 400 درہم دیے, فرمایا یہ درہم لو اور سر حسین کو سب سے آگے کر دو. اسی عالم میں جلوس کی صورت میں یزید کے دربار میں جب یہ سارا لشکر پہنچا حضرات محترم, وہاں حضرت زینب ایک کنیز کے جان بوجھ کے میلے کپڑے پہن کے بھیس اپنا اور روپ اپنا تبدیل کر کے وہاں پہ پیش ہوئی تھی. اور کیا ہوا, یزید کے سامنے جب تھال پیش کیا گیا اس میں سر حسین ہے, یزید کے ہاتھوں میں چھڑی ہے, وہ چھڑی مار رہا ہے امام علی مقام کے ہونٹوں پہ اور کہہ رہا ہے دیکھ حسین اگر میں ہوتا تو شاید یہ کام نہ کرتا, لیکن ابن زیاد نے جلدی سے یہ کر دیا. لیکن بات یہ ہے آخر جو بات تم نے نہ مانی وہ ہماری تلواروں نے فیصلہ کر دیا. جب یہ جملے بول رہا تھا تو اس وقت دربار میں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, وہ صحابی کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے انہوں نے ارشاد فرمایا او یزید پلیز یہ جن لبوں پر تم چھڑی لگا رہے ہو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو چوما کرتے تھے. خبردار یہ چھڑی ہٹا لو, یہ چھڑی ہٹا لو, یہ چھڑی اب امام علی مقام کے ہونٹوں کے قریب نہ کرنا. اس نے کہا آپ کون ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو یہ چومتے دیکھا ہے, یہ جگہ جس جگہ تم چھڑی لگا رہے ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بوڑھے تھے. آپ کو چونکہ میرے نبی نے دعا دی تھی کہ یا اللہ انس بن مالک کی عمر میں برکت دے, آپ 120 سال کے ہو کے انتقال ہوا آپ کا. وہ بھی اس وقت دربار اقدس میں موجود تھے. جب کھڑے ہوئے تو ٹانگیں کانپ رہی تھی کمزوری کی وجہ سے اور ضعف کی وجہ سے, لیکن وہ بھی بولے اے یزید تم بدبخت ہو اور تم اس جرم کی وہ رب العالمین اس دنیا میں سزا دے گا. تمہارا سفارش قیامت کے دن ابن زیاد ہوگا اور جس کے ہونٹوں پہ چھڑی لگا رہے ہو ان کا مالک و مختار نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہوگا.
حضرات محترم حضرت زینب نے وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا، ہر بندہ دنگ رہ گیا اور ہر بندہ مان گیا کہ واقعی اس کی رگوں میں مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ حضرات محترم یہ قافلہ کچھ عرصہ وہاں رہا، پھر یزید نے حکم دیا نعمان بن بشیر کو جو پہلے کوفے کا گورنر تھا، اور چونکہ وہ آل رسول کے ساتھ نرم روی برتتا تھا تو اس کا تبادلہ کر دیا تھا یزید نے، اس کو کسی اور علاقے میں بھیج دیا اور کوفے میں بطور گورنر ابن زیاد کو مقرر کیا۔ وہ جانتا تھا کہ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے، آل رسول کی محبت رکھتا ہے، تو اس نے اس وقت نعمان بن بشیر کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم آل رسول سے محبت بھی رکھتے ہو، ان کو ادب و احترام سے مدینے پہنچاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر ان کو لے کر دمشق سے نکلے، اب سفر ہے واپسی کا۔ اب قافلہ کہتا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ میدان کربلا میں سے ہو کے جائیں، ہم وہاں سے جانا چاہتے ہیں، وہاں وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق سے دوبارہ چل کے میدان کربلا میں پہنچا تو کوہرام مچ گیا۔ قدرتی 20 سفر تھی، میرے آخری الفاظ ہیں، 20 سفر تھی، اور امام علی مقام کی شہادت کو 40واں دن تھا۔ لوگ دائیں بائیں والے بھی آئے ہوئے تھے۔ تیسرے دن دائیں بائیں والے لوگوں نے ان شہداء کو دفن کر دیا تھا، اور ایک روایت ہے کہ جب کوفے سے اس کربلا کے اندر قربانیاں دینے والے خانوادہ رسالت کو کوفے سے دمشق لے جایا گیا تو ان کی خواہش پر کربلا سے ہو کے لے جایا گیا، تو انہوں نے، وہ جمعے کا دن تھا جب ابن زیاد کے سامنے سر حسین پیش ہوا، یعنی پورے ہفتے کے بعد جب یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دفن کیا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے تیسرے دن علاقے کے لوگوں نے، اور دوسری روایت ہے کہ اگلے جمعے کو دوبارہ جو ہے وہ ان کا گزر ہوا اور انہوں نے ان کو دفن کیا۔ لیکن یہ دونوں روایتیں موجود ہیں واللہ علم۔ تو جب یہ قافلہ دمشق سے ہو کے واپس آیا کربلا میں تو اس وقت 40واں دن تھا اور لوگ اکٹھے تھے۔ امام علی مقام کا لٹا پھٹا یہ قافلہ، جب پاک بیویوں نے اس مقام کو دیکھا، ایک ایک کو جہاں پر ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسایا گیا تھا، جہاں کربلا کے اندر زہرا کے باغ کو اجاڑا گیا تھا، گلشن رسالت کے مہکتے پھولوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا، جہاں پر راکب دوش رسول کو زخموں سے چور چور کر کے گھوڑے سے گرا کے خاک کو خون میں تڑپایا گیا تھا۔ حضرت سیدہ زینب ایک شہید کی قبر پہ جاتی ہیں، جب امام علی مقام امام حسین کی قبر انور پہ آئی تو حضرت زینب کی چیخ نکل گئی اور عرض کیا، میرے بھائی جان ہے، میرے بھائی، میرے نانے کی پشت پہ سواری کرنے والے، میرے نانے کے ناز اٹھانے والے، کبھی میرے نانے کے دوش پر سواری کرنے والے، کبھی میرے نانے کا سجدہ لمبا کر دینے والے اور ناز و نام سے پلنے والے حسین، ہم یہاں سے اب گزر رہے ہیں، ہم آپ کو الوداع کہتے ہیں۔ لو میں زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، آئے کیسا یہ رنج و محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے جو آبد ہے جو آبد وہ زار و حزین ہے،
سخت کلثوم اندوہ کی ہے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ مدینے پہلے اطلاع ہو گئی تھی کہ قافلہ لٹا پٹانے والا ہے، سارے مدینے والے باہر نکلے ہوئے تھے، جن میں محمد بن انفیہ بھی تھے، حضرت عقیل ان کی بیٹی بھی تھی، اور حضرات محترم دیگر صحابہ کرام جو مدینے میں زندہ تھے وہ باہر آ گئے۔ جب انہوں نے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا، حضرات محترم مدینے کی در و دیوار رو رہے تھے، بچہ بچہ رو رہا تھا، ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ قافلہ جو چند دنوں پہلے مدینے سے نکلا تھا، اس قافلے کو روند ڈالا گیا تھا، ذبح کر دیا گیا تھا۔ حضرت بی بی زینب کو سے مل کر حضرت ام المومنین ام سلمہ اتنا روئی کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ آپ کو پانی پلا کے ہوش میں لا کے آپ کو جب ہوش میں لایا گیا تو آپ نے عرض کیا سب کو کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے، لیکن خانوادہ آل رسول آپ کے جو سربراہ تھے امام زین العابدین وہ فرماتے ابا جان نے وصیت فرمائی تھی بیٹا گھر جانے سے پہلے نانا جان کو سلام عرض کرنا، گھر بعد میں جائیں گے، پہلے روضہ رسول پہ حاضری دیں گے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مصطفیٰ کریم کا کنبہ جب یہ کٹا پھٹا روضہ رسول پہ پہنچا تو جو ہستی اب تک صبر کا مرکہ بنی ہوئی تھی، پیکرے صبر و رضا بنی ہوئی تھی، صبر کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، حضرت امام زین العابدین صبر کے ساتھ تمام مراحل سے جو گزرے تھے، جب نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے صرف اتنا کہا نانا جان حسین کا سلام لے لو۔ اس وقت سارا مدینہ رو پڑا اور امام زین العابدین کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا، رو کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا نانا جان جس حسین کو آپ کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کے ناز اٹھاتے تھے، جس کو پشت انور پہ سوار کرتے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، آپ کی امت میں آپ نے جس حسین کو امانتاً بھیجا تھا، آپ کی امت نے اس حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا ہے۔ وہ حسین میرا باپ آپ کو جاتے ہوئے سلام کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا نانا جان حضرت ابراہیم اپنے دادے کی سنت حسین کربلا میں چکا کے اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ علی اکبر کو ہا کے علی اصغر دے کے حضرت قاسم دے کے کنبہ کٹا کہ آپ کے دین کو بچا دیا ہے۔ نانا جان اپنے دین کے لیے میری یہ خدمت قبول کرنا، حشر تک چھوڑ گئے